لوگ نئے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، بس یہی ہے، گاڑی سے اتر گئے، گاڑی میں چڑھ گئے، بیٹھے ہوئے، اب باقی چل رہے ہیں، گاڑی چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چکا چک جا رہی ہے، کہاں سے چلا تھا کہاں جانا کچھ پتہ نہیں۔ البتہ اس کو اگر ذرا پھیلائیں آگے، اگر بڑا سمندری جہاز ہے، اس میں بھی اگر یہی حادثہ ہو جائے تو وہاں وہ بے چینی نہیں ہوگی، وہاں کوئی تھیٹر بھی ہے، وہاں کوئی سنیما گھر بھی بنا ہوا ہے، وہاں کوئی کھیلنے کی جگہ بھی ہے، وہاں کوئی سوئمنگ پول بھی ہے، سب کچھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ اب مبدا اور معاد کے علم کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، سوچتا ہی نہیں آدمی میں کون کہاں ہوں، اسے اپنی میموری کے لاس کا احساس ہی نہیں ہوتا، مشغول لگا ہوا ہے اور غافل، ہر شے سے غافل۔ تو یہ ہے کیفیت اصل میں اس ایمان اور معاد، ایمان اور آخرت کا علم اگر یقین نہ ہو تو یہ کیفیت انسان کی۔ اس کے ضمن میں ایک بہت پیاری آیت ہے جو سورہ ملک کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ رہ جائے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب یہ میرے لیکچرز کتابی شکل میں مرتب ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ چیزیں اس پہلی بحث کے ساتھ جو ہے جوڑ دی جائیں گی، ان کو مرتب کر لیا جائے گا۔ سورہ ملک کی بڑی عظیم آیت ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ مثال دے رہا ہے ایک شخص جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، ایک شخص کھڑا سیدھا وہ چل رہا ہے سیدھے راستے پر، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے وہ تو اپنے پیٹ اور فرج کے بل پر چل رہا ہے، جنسی تقاضا ہے، یہی ہے انسان کی زندگی۔ اگر مبدا اور معاد کا علم ہو تو کیوں جی رہا ہے؟ پیٹ کے لیے جی رہا ہے، جنس کے لیے جی رہا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اور کائے کے لیے جی رہا ہے؟ مکبن علی وجہہ، اوندھے منہ۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، یہ زیادہ راہ والا ہوگا، صحیح راہ پر ہوگا، یا یہ کہ جو کھڑا ہو کر سیدھا چل رہا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہے، اس کا ہدف ہے، اسے پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹ جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے حیات و ممات انسانی جو ہے، اگر میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ اقبال کا وہ شعر کہ تو اس سے پیمانہ امروز و فردا سے ناب جاوداں پہم دماں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں سورہ مومن کی ایک آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے، اور اکثر و بیشتر مفسرین اسے بالکل سمجھ نہیں سکے، یہاں تک کہ میں نے 1966 میں پہلا مضمون لکھا تھا جب میں لاہور منتقل ہوا ہوں 65 میں، تو مجھ سے فرمائش کی تھی مدیر اعلی اعتصام نے، جو فوت ہو گئے، محی الدین سلفی نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کچھ لکھو اعتصام کے لیے۔ میں نے ایک مضمون لکھا حقیقت زندگی، اس میں یہ آیت کوٹ کی، تو مدینہ یونیورسٹی کے استاذ مولانا عبدالغفار حسن کا خط مجھے آیا کہ آپ کی اس تحریر سے آج ایک بالکل نیا نقطہ ملا ہے جس کی طرف پہلے کبھی توجہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے مان لیا، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، فاعترفنا بذنوبنا، اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ 2 ہی باتیں کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی موت سے واقف ہیں، 2 احیاء کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی احیاء سے واقف ہیں جو ہوگا قیامت کے دن۔ نہیں، یہ ہے اصل میں وہ بات۔ ایک اور انداز میں بھی یہ آئی ہے سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ جبکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اب اکثر لوگوں نے یہ کہا مردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تو عالم اس میں تھے، خاک میں تھے، اس میں تھے، اس میں تھے، یہ مردہ تھے تو زندہ کیا، بات غلط ہے۔
اس کا ہے وہ تصور کہ پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح، یہ تخلیق ہے، یہ احیاء نہیں ہے، تخلیق ہے۔ اس کے بعد عہد لے کر ہم سے الست بربکم قالوا بلی، ہمیں سلا دیا گیا یا کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ عالم مادی کی تخلیق ہوئی، یہاں ایک ارب سالوں کے بعد جو بھی نظام بنا ہے، اب رحم مادر میں ایک حیولہ تیار ہوا ہے، 4 مہینے کا ہے ابھی جنین، وہ اس کی روح لا کر وہاں سے یہاں ڈال دی گئی۔ یہ احیاء اول ہو گیا، پہلا اماتہ ہو گیا، جب ارواح کو سلا دیا گیا اماتہ ہو گیا، پھر اب یہ احیاء اول ہو گیا۔ اب یہ جسم اور اس روح کے ساتھ اس دنیا میں 20 30 40 50 60 100 برس رہے گا، پھر اماتہ ثانیہ ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن احیاء ثانی ہو جائے گا۔ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اور میں نے آپ کو بتایا پھر زندگی کے ہوئے 5 ادوار، زندگی جمع موت، موت بھی ایک زندگی کی حالت ہے۔ موت عدم کا نام تو نہیں ہے نا، مردہ پڑا ہے مردہ ہے، معدوم تو نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے وجود کے 5 ادوار ہیں، عالم ارواح میں، پھر روحوں کے کولڈ سٹوریج میں، پھر عالم مادی میں، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم آخرت۔ 3 زندگیاں ہو گئیں، ایک عالم ارواح کی زندگی، دوسری اس دنیا کی زندگی، تیسری عالم آخرت کی زندگی۔ یہ ہے زندگی کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی۔ چوتھا نکتہ میں نے عرض کیا تھا اس روز، نبوت اور رسالت کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس موضوع پر میں بحث نہیں کرتا، لیکن میں نے آج طے کیا ہے کہ میں اس کے ضمن میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ گمان میرا یہ کافی عرصے سے تھا کہ میں ان چیزوں کو لکھ دوں۔ میرے خطبات میں دروس قرآن میں اشارات آتے ہیں اس پر، تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، بہت سے لوگوں نے سوالات کیے خطوط کے ذریعے سے بھی۔ وہ اجمالی بات بنتی نہیں اور تفصیلاً لکھنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا، لیکن اب پتہ نہیں عمر کتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خطابات جو ہوا ہے اس میں یہ بات آج میں واضح کر دوں کھول کر کہ نبی اور رسول کے مابین میرے نزدیک کیا نسبت ہے۔ پہلی بات نوٹ کیجئے، لغوی طور پر نبی کے معنی کیا ہے؟ یہ یا تو نبأ سے بنا ہے جس کے معنی خبر، امام راغب لکھتے ہیں خبر ذو فائدۃ عظیمۃ، ایسی خبر جس میں بہت بڑا فائدہ ہو، نبا۔ نبا سے نبی خبر دینے والا، نبوتن کہتے بلندی کو، رفعت، تو نبوتن سے نبی جو کہ بلند مقام پر ہے۔ اور یہ حضور نے اس کو تشبیہ کے طور پر ایک اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو نمایاں کیا تھا۔ آپ کو جب حکم ہوا تھا نا فاصدع بما تؤمر، اب آپ ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے جو آپ کو کہا گیا ہے، تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے۔ وہ کوہ صفا بیچارہ اب تو چھوٹی سی چٹان کی شکل میں ہے، حضور کے زمانے میں پہاڑ تھا۔ اس کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے آپ نے وا صباحا نعرہ لگایا۔ جو ان کے ہاں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اسے کوئی بڑی خبر ملے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، اب کیسے اطلاع دے لوگوں کو، ایک ایک کے گھر جائے، کیا کرے، کیسے کھڑا، لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں، ٹیلی فون کوئی نہیں، SMS کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں، تو وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا اور کپڑے اتارتا تھا، ننگا، نذیر عریاں، ننگا، ڈرانے والا، اور وہ صباح، اے ہائے وہ صبح جو آنے والی صبح۔ اس لیے کہ غارت گری جو کرتے تھے کبھی قبائل ایک دوسرے پر، وہ رات میں کرتے تھے، اور رات کے بھی جس کو آپ کہتے ہیں ارلی اسمال آورز آف دی مارننگ، جب بہت گہری نیند ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے تھپک تھپک کر سلاتی ہے، تب آ کے تو صبح، ہائے وہ صبح جو آنے والی۔ حضور نے بھی کہا کپڑے نہیں اتارے معاذ اللہ، باقی کام کیا، اور اسی میں اصول ہے۔ ہمیں بھی اپنے دور میں
ہر ذریعہ تبلیغ اختیار کرنا ہوگا مگر حرام نہیں، بس۔ لیکن یہ کہ ہم جدید ذرائع کو چھوڑ دیں تو گویا کہ ہم خود اپنے پاؤں پر اپنی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ خیر، اب لوگ جمع ہوئے، آپ نے پوچھا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس پہاڑی کے پیچھے دشمن جمع ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تو تم میری بات مانو گے؟ بالکل۔ ایک تو یہ کہ آپ امین اور صادق ہیں، سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ دوسرے آپ بلندی پر کھڑے ہیں تو آپ تو پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ہے مقام نبوت جو دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس بلندی سے خبر دے رہا ہے۔ تو نبعن یا نبوتن یہ ان کے مادے ہیں، اور رسالت یہ بڑا سادہ سا لفظ ہے، ارسلہ یرسل رسالت، کسی کو بھیجنا، خط بھیجنا، پیغام بھیجنا، پیغامبر بھیجنا، تحفہ بھیجنا ہے۔ اب ان کے ضمن میں دو باتیں جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں، وہ نوٹ کر دیجئے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ بھی ان چند اصطلاحات میں سے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں قرآن میں، جو قریب المعنی ہیں، قرآن قریب المفہوم ہے، اگر وہ کہیں ایک ساتھ آ جائیں تو ان کے معنی جدا ہو جائیں گے، لیکن علیحدہ علیحدہ آئیں تو معنی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں علماء اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع۔ مثلا مومن مسلم یہ ایک ہی معنی ہے۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ مومن کہہ لو، مسلم کہہ لو، ایک ہی بات ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ معنی بھی ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے آئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ یہاں علیحدہ معنی ہو گئے۔ اسی طرح کے یہ الفاظ نبی اور رسول، یہ جوڑا ہم معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے، لیکن جب یہ علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ہم معنی ہو جائیں گے۔ رسول کے معنی نبی ہو جائیں گے، نبی کے معنی رسول ہو جائیں گے۔ ایک جگہ آئیں گے سائملٹینیس کنٹراسٹ اگر ہوگا تو معنی علیحدہ ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ متفق علیہ ہے علماء کے نزدیک۔ دوسری بات جو متفق علیہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ کیا مطلب؟ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ وہ تو جو میں نے آج بات شروع کی تھی یہاں سے، آج ہم مسلمان ہیں 1.5 ارب ہیں، مومن ہوتے تو ہم دنیا میں ذلیل ہوتے۔ اگر یہ ہاں کہہ دیں آپ اس کو تو قرآن کی آپ جھٹلا دیں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سب سے اونچے رہو گے اگر تم مومن ہوئے، ہم نہیں ہیں، ذلیل ہیں، خار ہیں، مومن کہاں ہے؟ تو مسلم ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے یہ بھی، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو گھر پیدا کر دیا۔ تو مسلم عام، مومن خاص۔ ہر مومن لازماً مسلم، ہر مسلم لازماً مومن نہیں۔ اسی طرح نبی عام، رسول خاص۔ ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں۔ اب تیسری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے، روایات میں، اور یہ بھی تقریباً متفق علیہ چیز ہے کہ نبیوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہے جو آئے ہیں دنیا میں، اور رسولوں کی تعداد